للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. صدق اللہ العظیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. تمامی حضرات دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین. ذکر تیڑے یار دا، ذکر تیڑے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں. ذکر تیڑے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں. انہاں میں نے کیا شیر پڑھ کے بندے جگانے، بندے ہن جاگ گئے، بندے جاگ گئے. تقریر میرا خیال بس رہن دے گی جی نہیں جی. آتے میں تو دسا سارے بھی نہیں جاگے، بڈھے بابے جاگ گئے، جوان کوئی نہیں جاگے. ہاں جی میں تو حیران نہیں، صرف سبحان اللہ نال نہیں، میں کوئی کاکا نہیں جڑے ولانا تساں. ہاں میں تو کچھ سنجیدگی چاہنا. ذکر تیڑے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں. کہ بلالوی صاحب تیڑا میڈا ہک جو ہے، تیڑا میڈا ہک جو ہے، محبوب تاں ول این کروں. تو عرشتے نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ ونجاں. تو عرشتے نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ ونجاں. تے لوکی پڑسن حج نمازاں، لوکی پڑسن حج نمازاں. میرے ذمے کم لا ای ہو، میں تیڑے محبوب دے سیرے سنیندہ رہ ونجاں. ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجاں. نہایتی واجب الاحترام قابل صد احترام میری جماعت دے عظیم علماء کرام، بالخصوص مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مولانا خرم شہزاد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام. میں اسماء گرامی تو واقف نہیں، ورنہ میں برکت سمجھنا توڑے اسماء گرامی. اور میرے محترم عاشق رسول، میرے مخلصی فی اللہ جناب محترم المقام محمد انصر علوی صاحب، دیگر عاشقان رسول، تسی چونکہ کافی دیر دے تشریف فرماؤ تے ان تھکے تھکے میں تسی لگ رہے ہو تے کوئی بات نہیں جی. میں کچھ چند بندیاں تو علاوہ دعوت اسلامی والے نہیں تھکتے، دوجے تھک جاندے. اس واسطے تسی توجہ کرو گے تے میں ایسا میلاد کسی نو ساڑن واسطے نہیں منایا، جلان واسطے نہیں منایا. اساں تے رب دے رسول نو منان واسطے منایا ہے. اس واسطے کیونکہ اسی کوئی بھی محفل کرنے ہاں کسی نو ساڑن واسطے نہیں کردے، کوئی جلسہ بھی کرنے ہاں کسی دی مخالفت واسطے نہیں کردے، نہ سیاست واسطے کرنے ہاں. اسی جلسہ کیوں کرنے ہاں؟ رب راضی ہو جائے، رب دا رسول راضی ہو جائے تو کوئی گل اسی اپنے پلے پا کے جائیے. حضرات جی وقار توجہ فرمانا. ہن تقریر ایک بندے ہی ہونی کرنی ہے، یا تساں کرنی ہے یا میں کرنی ہے. نہیں کوئی بات نہیں جناب، میں انہاں نوں گزارش کر لینا انشاءاللہ. جی نہ میری نہ منی تسی اتھے آن والے ہو نا، تہاڈی نہ کوئی نہیں بننی. گھر دا پیر اولا ہوندا جی. نعرہ تکبیر. آواز ہونی چاہیے یار، کم از کم ایمان آئے نے باہر ہوا آندے نے تسی اپنی تکبیر شروع کر دتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
ਜਾ ਕੇ ਰਵੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। اللہ آپ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے تو حضرات جی وقار میں بھلا کیوں آکھیا ہے جدوں خطیب تقریر کردا ہوئے تے لوگ گلاں کردے ہن پھر تقریر دا فائدہ ہی نہیں۔ میں تو زیادہ دیر تقریر نہیں سنانی، اگر تساں 25-30 منٹ تقریر سکون نال سن لئی تے میں انہاں کولوں معافی مانگ لاں گا، تانوں پریشان نہیں کرنا۔ سردی ضرور ہے تے انہوں میں نے آپ کے کہہ دیتا ہے تو شعر والی تقریر کرنی ہے، حالانکہ میرے واسطے اج کل کم اوکھا ہے تے اے جڑے تواڈے پیر صاحب نے نا انہاں فرماندے ہوندے نے بھئی شعراں تے صرف ٹرکا کے جڑا خطیب لگا جائے قبر وچ بھی جا کے انہاں کچھ حساب دینا ہے۔ اس واسطے ہن میں گل تانوں صحیح پیا دسنا تے میں گل کوشش کراں گا بس ساریاں چیزاں وچ آ جان، آخر تے شعر شروع وچ عقیدہ۔ بڑی مہربانی حضرات جی وقار انتہائی توجہ، اگر تساں اچھی سبحان اللہ نہ بھی آکھی نا تو میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اچھی سبحان اللہ میں ضروری کوئی نہیں، صرف اتنا کرنا میں گل سنجیدگی نال سمجھنی ہے، جیڑی میں پوچھا وہ تساں نال نال میرے چلنا، اور میں تو انشاءاللہ کوشش کراں گا۔ میں اپنی مرضی نال کوئی نہیں تقریر کرنی، جو میرے رب توفیق دینی ہے نا، جو میری زبان تے میرے رب دا حکم ہے وہی جاری ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم دے کرم نال ہی گل کراں گا تو اللہ کریم سب نو سلامت رکھے۔ میری دعا ہے یا اللہ اس سردی دے اندر اور اس پرفتن دور وچ اے جڑے جوان تیرے یار دی بزم وچ آئے نے انہاں چوں خالی کوئی نہ جائے، واسطہ ہی میرے محبوب دیاں زلفاں دا انہاں دے ساڈے ساریاں دے دونوں جان بہتر فرما۔ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرما، زبان وچ اثر پیدا فرما اور سانو سارے نوں تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں راضی ہو گیا تہاڈا ذوق اور محبت ویکھ کے بالخصوص دل خوش ہویا ہے۔ اللہ تو دونوں جہاناں دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ حضرات جی وقار انتہائی توجہ چاہنا تو جتنے بھی نبی آئے نے، جتنے بھی رسول آئے نے، سارے شانہ والے آئے نے، بڑیاں عظمتاں والے آئے نے، لیکن جڑے تواڈے تے میرے نبی تے رسول بن کے آئے نے نا انہاں دا نام ہے احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ آپ کس شان والے نے؟ صحابہ ایک باری عرض کیتی سونےاں اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے پیدا کیتی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ نے سب تو پہلے تواڈے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے۔ پھر ایک باری صحابہ پوچھیا سونےاں اے دسو تسی نبی کدوں بنے ہو؟ میرے آقا فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا کدوں؟ فرمایا جدوں بابے آدم دا لے گارا بھی نہیں سے بنے ہاں، جدوں ہری بابا آدم روح اور جسم دے درمیان سن میں اس ویلے بھی نبی سا۔ ہن تسی سیانے بندے ہو، مقرر تقریر کردا ہے، مقرر تقریر کرن والا موصوف ہے، تقریر او دی صفت ہے۔ ایک کیویں ہو سکدا ہے بھی موصوف نہیں تے صفت ہے؟ ایک کتھوں دا اصول ہے کہ بندہ موجود نہیں او دی صفت موجود ہے، ایک کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ تو حضرات جی وقار آقا فرماندے نے میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ لوگ لڑ رہے ہیں اس عقیدے پہ۔ میرا بھائی لڑائیاں چھوڑ دو، مسئلہ سمجھو، تنقید کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، تجھے نبی کا نوکر بنانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ کتنا سونا اور ستھرا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا ظاہر بشر ہے، میرے نبی کی حقیقت نور ہے۔ کہنے لگا نبی کی حقیقت نور کس طرح ہو گئی؟ میرے نبی کی حقیقت نور کس طرح ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی نبی صرف بشر نہیں، نبی نور بھی ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا ابھی تو بشریت کے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت بھی مدینے کا تاجدار موجود تھا، تو اس وقت حالت بشریت میں نہیں تھے، حقیقت نوری میں موجود تھے۔ تو پتہ چل گیا اہل سنت کا عقیدہ کئی کہانیوں اور جناب والا قصوں سے ثابت نہیں، میرے بریلی والے کا وہی عقیدہ ہے جو رب کے قرآن نے عطا کیا ہے یا مدینے والے کی سونی زبان نے عطا کیا ہے۔ میری گل سمجھے چاہیے تو میں نو چاسا جا گئی ہے، میں مان جاؤ میں نو ٹھنڈ پہ گئی ہے کہ میرے مزاج دے بندے میں نو لب گیا نہیں کہ میں گل کرنا عشق آلی تھی، وہ عشق میں چھوڑ دے پہنے۔ اور پہ توجہ رکھنا صحابہ کے اندر آقا آپ نبی بنے تھے کب؟ اب صحابہ کا سوال کرنا ہی سوچ پہ ایک بات ہے کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا آپ پیدا کب ہوئے، کہا نبی کب بنے تھے؟ تو یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو آج رب نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی روح کو جب جسم آدم میں داخل کرنا چاہا، اس نے جان کے دیکھا اندر اندھیرا تھا،
پیچھے ہٹ گئی. یا اللہ اندر تے بڑا نیرا ہے. اللہ تعالیٰ نے پشت آدم وچ نور مصطفیٰ رکھیا, نور مصطفیٰ رکھیا. جدو روح آدم نے پشت آدم میں نبی کا نور دیکھا تو چلی گئی اندر. بتا دیا لوگوں ان کے دل میں, ان کے وجود میں اندھیرا ہوتا ہے جن میں مدینے والا موجود نہ ہو. جلوے وہی ہوتے ہیں جن میں مدینے والا بھی جلوہ فرما ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بس جی اب آبے جی وقار بہت توجہ چاہنا. تو پھر اللہ کریم نے ساری روح اور نبی پاک دا روح پاک نو کیویں پیدا کیتا, جسم پاک نو بھی جسم پاک واسطے مٹی آندی گئی, کوثر و تنسنیم نال انہوں دھوتا گیا, پھر وہ چمکن لگ پئی, چمکن لگ پئی, اس مٹی نال وجود مصطفیٰ بنیا. پھر اللہ کریم نے اپنے نور دے فیض وچوں, آج کل ساڑھے سٹیجاں تے خطیب تے آ گئے نے پر بیچارے نے کئیوں پتہ نہیں ہوندا اللہ نے اپنے نور دے ٹکڑے نہیں کیتے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی کی وجہ تو اختلافات پیدا ہوندے نے. جدوں جاہلانہ گل ہوے گی تے اختلاف تے ہوئے گا. میرا سونا ایسی گل ہی نہ کر جدی وجہ نال ذات خدا بندی دی توہین ہوے. محفل میلاد کہندے نے نعت مصطفیٰ نو تے نعت کہندے نے مدینے والے دی تعریف نو, لیکن اللہ حضرت میرے بریلی والے امام دی جگر فکر رکھے گا. آپ فرماندے نعت لکھن لگیا بھی ایک کدے ہاتھ تو ودے گا شرک نہ ہو جائے تے کدے ہاتھ تو گھٹے تیرا بیڑا ہی نہ رڑ جائے. یاد رکھ لے اتھے بولنا ہی تے یا کی سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصفے پہ تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اصل قصور تو آڈا نہیں, میں انہیں گل تو انداز چھڑنی ہے نہیں تا تسی بولی آؤ. علوی صاحب میں وہ گل لکائی ہے نہیں تے نہ بولے تو میں دس چھڑنی. جی آپ نہیں میں مزہ آیا اللہ جانتا, حالانکہ مجمع دا سن مزہ آیا, میں خطیب ہو کے پیا نہ میں مزہ آیا کہ اے لوگ گل سمجھنا. اے سنیاں وچ میں تقریباً 85 جال تو اورا انسائی والل ادھے خوش ہوں. اے لوگ سمجھ دن تے سرگودے والے دن خطیب آوے تے کان تے ہاتھ دھر کے سیدھا سور وچ تے انہاں نوں تاں ہی تے سور لگی کدی نہیں. سچی گل ہے. اچھا توجہ ہن بھائی میری گل سنیو. اللہ نے روح مصطفیٰ نو اپنے نور دے فیض نال پیدا کیتا. پھر علامہ تھانوی بھی لکھتے ہیں کہ رب نے نور مصطفیٰ سے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا, چاند پیدا کیے, سورج پیدا کیے. سنیں علماء بیٹھے ہیں, علامہ خرم صاحب میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے نور الابصار من نوری, یہ جو آنکھوں کا نور ہے یہ بھی رب نے محمد کے نور سے پیدا فرمایا ہے. تو یارو سنیں جس نبی کے نور سے تیری آنکھوں کا نور ہے, پگلے پاگل تو نہیں ہو گیا, وہ مدینے والا نور پھر کیوں نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو ہم انگوٹھے چوم کے شکرانے کے طور پہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو آنکھوں کو بصارت دی ہے یہ بھی محمد کے نور کا صدقہ ہی تو دی ہے. اسی واسطے جدو آقا دا میلاد آوے غلام جھوم دے نہیں تے منہ بریلی شریف ول کر کے آندے نے حضور کون آیا ہے. تو حضرات جی وقت اج کل دے نعت خانہ دی طرح صرف نور والا نہیں بلکہ بریلی دے تاجدار آندے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں آگے دی پوجا کرنے والے جی نہیں میں نعت خواندے ہیں نہیں, میں تہاڈی دعا نال صدقہ آل محمد آپ پہ ہی پڑھاں گا. وہ دی وجہ
اونج مڑ حضرت صاحب محبت تو پڑھن دے میں منع نہیں کردا حضور دی نعت ہے لیکن اعلی حضرت میں صرف نالے وقت ضائع شعر اندر نہیں کرنا یہ اعلی حضرت دا شعر وقت ضائع بھی ویسے نہیں کردا یہ میرے اعلی حضرت دا کلام ہے اعلی فرماندے نے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھی کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور تے اگر ذوق ہوئے تو میرا بریلی والا اتنے وجد چاہ کے آندا تیری نسل پاک میں سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سبھی گھرانہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اے نور مصطفیٰ اللہ کریم دے نور تے انوار دیاں تجلیاں وچ رہیا بہت توجہ چاہنا اللہ نے روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نو پھر باقی ارواح نو پیدا کیتا انتہائی توجہ جڑے تسی خطیب سن دے ہو نا 5 گھنٹے تے 6 گھنٹے تے 4 گھنٹے جے کوئی بندہ پڑھیا لکھیا ہویا نا جنی میں تقریر کر چھڑیے 2 مولویاں دے 2 گھنٹیاں دی تقریر نہ تول لو یہ تسی ویسے میں نے خوشی ہوئی ہے قدردان بندے بیٹھے توجہ روح مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا کیا وہ روح مصطفیٰ کرتی کیا تھی ارواح انبیاء کی تربیت کرتی تھی استاد سی مدینے دے تاجدار مجھے ایک بندہ کہنے لگا جبریل پڑھاتا تھا میں نے کہا اس وقت کون پڑھاتا تھا جب نبی نبیوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے جی اس وقت کون پڑھاتا تھا مدینے کے تاجدار کے غلاموں سنیے پھر اللہ نے عالم ارواح دے اندر ایک جلسہ کیتا اس جلسے وچ نا توحید کانفرنس اس جلسے وچ اللہ فرمایا الستو بربکم میں تو رب نہیں ہاں سارے چپ سب تو پہلے بولیے نا تو ذات مصطفیٰ پہلے کیا بلا کیوں نہیں پہلے کون بولے روح مصطفیٰ بولیے بہت توجہ میں تو گل لگے لے آنا چاہنا چونکہ میں نے بھائی ری جڑا کان وچ پھوک ماریا میں ادھر ہی آنا ہے انہاں کہ انہاں نو جگائیں جاگ دے ہو یہ 5-6 بندیاں تو علاوہ باقی بھی جاگ وہ ساری ویڑا ہو گیا جی توجہ بھائی بہت توجہ چاہنا اے میرے نکے بیٹے جڑے بیٹھے نو بچے تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی تواڈے نہیں تواڈے تے پترو تواڈے تے پابندی ہے تواڈے تے پابندی ہے تسی نہیں اچھی سبحان اللہ کہہ سکتے باقی سارے سبحان اللہ اچھی آکھن گے شاباش میرے بیٹے میری گل منو گے نا ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے میں بیٹا چاہنا جتنا وقت گزرے نا وہ مہذب طریقے نہ ساڈی گل اگے چلے اچھا سب تو پہلے روح مصطفیٰ بولی کیا بلا کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے حضور واللو سن کے باقی آکھیا ہے حضور واللو سن کے باقی نبیاں نے عالم ارواح دے اندر ایک گواہی دیتی ہے تو حضرات جی وقار پھر اس سے جلسہ ختم توحید دا پروگرام ختم پھر آگئی واری رسالت مصطفیٰ دی قرآن پڑھ لو اللہ فرماندہ وَإِذْ اِذْ بَمَانَا اُذْکُر سونیا یاد کرو نا اے یاد کرو نا میں نا علوی صاحب یاد کرو نا جدوں اے پچھلے مہینے ملاقات ہوئی سی نہ بالکل مولوی صاحب نے چھڈن لگے ہیں کوئی نہیں ملاقات ہوئی میں نا پچھلے سال دی گل یاد کرو نہ بالکل ہوئی سی ایتھے تو آیا یاد ہے سمجھ آ رہی ہے نا اللہ فرماندہ وَإِذْ یاد کر سونیا جدوں آخذا اساں لیا سی نا اخذ اللہ نے وعدہ لیا سی میثاق النبیین نبیوں کو وعدہ لیا میثاق لیا وعدہ لیا تے او وقت یاد کرو ہن نبی پاک ہے ہی نہیں سن
تے کنوں یاد کراندا ہے پیا اللہ؟ اچھا ایک اور مقام پڑھو قرآن دا، اللہ فرماندا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تساں نہیں ویکھیا سی ہاتھی والے نال کی حال کیتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہن واقعہ علماء نے لکھیا 50 55 یا 60 دن حضور دی ولادت تو پہلے دا ہے۔ تے میں آنا کوئی بچہ ہلے پیدا ہو رہا نہیں، وہ پیدا ہوئے پھر بعد وچ انہوں آکھیے او بھائی بلکہ قاری صاحب عمر فاروق صاحب نو میں آنا عمر فاروق صاحب یاد کرو فلانی گل لینجے تے یہ آکھن گے او جدوں تسی پیدا نہیں ہوئے نا یار میں پیدا نہیں تھا ہویا مینوں یاد کیڑا ہے؟ انجی گل ہے نا، تے یاد انہوں کرایا جاندا جیڑا ہووے وی، جیڑا ولادت تو پہلے جاندا بھی ہے تے پہچاندا بھی ہے، جیڑا ولادت تو پہلے جاندا بھی ہے تے پہچاندا بھی ہے، وہ ولادت تو بعد بھلا غلاماں نوں نہیں جاندا پہچاندا ہوے گا؟ بہت توجہ چاہنا، انتہائی محبت نال شفقت فرمانا حضرات جی وقار۔ اللہ فرماندا الم تر کیف را یرا دا مطلب ہے سر دیاں اکھاں نال ویکھنا، سر دیاں اکھاں نال ویکھنا۔ پتہ لگا جیڑا ولادت تو پہلے ویکھ سکدا ہے وہ ولادت تو بعد بھلا کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ ایتھے ہن سنیو بہت توجہ چاہنا، عالم ارواح وچ جلسہ ہویا، اللہ فرماتا وَإِذْ پروردگار نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے سونے یاد کرو جدوں اساں نبیاں کولوں وعدہ لیا سی، یا اللہ کیڑا وعدہ لیا؟ فرمایا نبیو اے رسولو تہاڈیاں عظمتاں تے ڈن کے وجدے ہون، ثم جاءکم رسول، تہاڈیاں عظمتاں تے ڈن کے وجدے ہون پھر میرا رسول آ جائے، یا اللہ کی کرنے؟ فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن، یا اللہ کی کرنے؟ فرمایا میرے یار دی ضرور مدد بھی کرنی ہے، ضرور ایمان بھی لے آنا ہے۔ یا اللہ تو تے جان دے جدوں تیرا یار آوے گا سارے نبیاں دا سوائے عیسیٰ پاک دے سوائے ایک دو نبیاں دے اور نبی تے وصال فرما گئے ہون گے، تے یا اللہ نبی مدد کیویں کرن گے؟ فرمایا یہی تے انہاں نوں عقیدہ دسنا چاہنا، نبی قبر دے وچ ہوے تاویں مدد کردا، نبی قبر تو بعد نبی تاویں مدد فرما سکدا ہے۔ تے آؤ نا جو مدد واسطے تسی تے میں سارے کہہ لئیے اے سونیا اسی غلام اسی گناہگار عرض کرنے آج امت پریشان ہے، آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجبان پڑا ہے، آقا وہ دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ دین آج غریب الغربا ہے، سونیا آج دین رونا پیا ہے، آج دین بھی کہنے پیا لوگوں مینوں سینے لان والا کوئی نہیں، یا اللہ کوئی عمر فاروق بھیج دے۔ تو حضرات توجہ رکھنا، اسی بھی آج کہہ لئیے سونیا غلام تڑپ تڑپ کے کہہ رہے نے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ او بندہ بولے جدا سہارا حضور تو بنا کوئی نہیں، ہاتھ چکے بولے مینوں پتہ بھی لگے کیڑا کیڑا بندے دا عقیدہ ہے، سارے کہہ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا یا بلکہ کہو سونیا بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا
اے جناب عمار دی مدد فرمان والے سونے بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا اے روح مصطفیٰ رب فرمایا نبیوں وعدہ کرو نبیاں وعدہ کر لیا حضرات دی وکرنا تو انو یاد تے نہ مینوں یاد ایک بابا فرما دے نہیں کن فیکونی تے کل دی گل اسی اگے ہی پریتی لگا اج بھی سانو پہ دسی دے یار بیلے بوٹے کھائی مہر علی رل دوے بیٹھے جدو سکی دعانو آئی تک بابا لا کن فیکونی جدوں فرمایا کن فیکون او کن فیکون کن فیکون جدوں فرمایا ادو اسی بھی کولے آس وَإِذَا خَذَ اللَّهُ کن فیکون جدو فرمایا ادو اسی بھی کولے آسے اوے کالو پلا اسا کنی سنیا عقیدت محبت نل بولو کن فیکونی جدو فرمایا ادو اسی بھی کولے آسے کالو پلا اسا کنی سنیا کوئی گنگے ساڈا لا مکان مکان اساڈا ایتھے آنے پتاں وچ پا ہسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تناسے سمجھ تو نہیں نہ آ رہی میں شک نہیں آ رہی ساؤنڈ والے بھائی گزارش کرسا تھوڑی جی نا معمولی جی ایک کو کٹ رکھ سو بہت اچھا باقی میں مزہ آیا حالانکہ میں ڈرے ایسا بڑا تھوڑا ساؤنڈ بہت اچھا اللہ تعالیٰ چونکہ نہ بھی تو غوثیہ ہے نا گل تھوڑی نہیں گل نہ دیئے توجہ چاہنا اللہ صاحب نو سلامت رکھے بھائی جی مڑ فیض تو ادو ہی ہے نا ساڑی تے کوئی اوقات نہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا جی ہاں توجہ رکھنا بھئی میں مختصر کرنا چاہنا چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تے تسی بڑی محبت نہ سنے ہیں اور یہی ذوق اللہ توڑا سلامت رکھے اور قیامت صبح تک توڑیاں نسلوں میں بھی یہی ذوق رہے توجہ فرمانا بھئی میں میلاد بھی پڑھاں گا حضرات یہی روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنی شان دے مطابق انوار و تجلیات چ رہی ادھر اللہ نے وجود آدم پیدا کیتا آدم پاک جنت چنے آدم پاک دا دل نہ لگے بھائی جی توجہ میرے ہاں رکھیا ہے اے نہ میں توجہ کرائی تو پھر تسی سنی ناراض ہو جاندے ہو
توجہ چاہنا بالکل توجہ. او میرا پتر تیریاں گلاں جو ضروری نہیں سپیکر میرے کو تو لے لے. ایک تقریر تے ایک بندہ ہی کرنی ہے یا تساں تے یا میں. مینوں وہ بندہ بالکل چنگا نہیں لگدا جڑا حضور دے ذکر وچ اپنی گل کرے. تہاڈی میری پتروں کوئی گل ہے صحیح, گل تے ساری حضور دی ہے. ساڈی جدوں گل رہی کوئی نہیں, گل مالکاں دی ہونی ہے. جدوں حضور دی گل ہوے ساڈی تے گل ہی کوئی نہیں. اس واسطے میرے سونے ہو تھوڑی جی شفقت کرو. تسی میرے نبی پاک دے غلام ہو, تسی جوان ہو تے تو اللہ تہاڈیاں جوانیاں وچ برکت دے. تے میں چاہنا کہ تہاڈے دل وچ حضور دا عشق آوے. اور مینوں تہاڈے نال لالچ کوئی نہیں, مینوں پیسے دا لالچ نہیں, مینوں یہ لالچ ہے انہاں جواناں دے دل وچ مدینے والے دا پیار ہوے. بس یہ لالچ مینوں ضرور ہے. تے میں خوش بھی ہاں. توجہ رکھنا. حضرت جی وقار آدم پاک نو اللہ پیدا کیتا تے آدم پاک عرض کیتی مالکا ہونا کر لیا تے دل بھی نہیں لگدا. پسلی وچوں اللہ نے حضرت حوا نو پیدا کیتا. آدم پاک ہاتھ لان لگے نا, اللہ فرمایا نہیں انج نہیں حق مار دے. تسی بھی دیندے ہو اے جڑے چپ ہو, یا تسی کوارے ہو یا تساں دتا کوئی جی. بابا جی تساں بلا کتنا دیتا؟ اج میں ایک ایمانداری نال دسیا بابے ذرا جڑے بابے بیٹھے ہو کتنا حق مارا دیو جی. 32 روپیے سبحان اللہ. ہن 2018 تے موڑ تبدیلی بھی آئی بندی ہے جی جی جی. میں گل پہ پوچھدا ہاں اس دور وچ جڑے تساں پہ دتے 32 روپیے اس دور دے تے 32 ٹھیک آئے. تے اس ویلے میں سنیا 60 روپیاں دی مجھ بھی ڈیندی آئی جی. تے ہن 35 روپیاں دا تکا بھی کوئی نہیں دیندا. تے اج کل تسی جڑے بڑے ہسدے پئے ہو تہاڈی نبض تے یاد رکھن واسطے گل کیتی ہے. او بلا میں گل کیوں کیتی ہے, شادی ہوے نا اج کل تے میں ہن اگوں گل کوڑی ہے, میں پی گیا کہیں تو بندیاں تو غصے کر جانا ہے. سرگودے والے غصے بھی جلدی ہوندے نے, ورنہ اصلاح دی گل تے میں کر ہی چھڑدا. بھئی اج کل شادی ہوے نا شراب ہو گئی ہماری شادی پر. ہس نہیں اللہ دی قسم ہے, یہ نبی دیا نوکرن دی پہچان جے نہیں. میں دسن لگا میلاد کرائیں جلسے کرائیں تے رسول اللہ دی سیرت تے صورت تے عمل نہ کریے تے آکھی اسی عاشق رسول ہاں. مولویاں تے روپیے سٹن والے عاشق رسول نہیں ہوندے. عاشق رسول ہوندے جنہاں دا کردار بھی حضور دے عاشقاں والا ہووے. اسی ہاں چوریاں کھان والے مجنوں, اسی ہاں ناں دے فصلی عاشق رسول جی. سٹیجاں تے آج کل تے محفل نہ محفل ایس محفل وہ مینوں 10 پئیے جڑا کرا رہا نا محفل بندہ سادہ جہا عام جہا. اچھا ماشاءاللہ سنیو آج کل تے محفلاں وچ تہاڈی محفل دی روحانیت دی وجہ بلا کی ہے, تساں امیر سدیا ہی کوئی نہیں. مطلب کی آج کل محفل نعت ہوئے گی, بڑے بڑے اشتہار ہوں گے تے جناب والا پورے وڈے وڈے نعت خانہ دی تصویراں لگیاں ہون گیاں. اُتے نا جیڑا پرلے درجے دا شرابی جدے منہ چو شراب دی بو ہوندی ہوے گی, عاشق رسول آ رہے ہیں تے او نقیب 100 روپیے واسطے ایڈا بڑا جھوٹ بولدا. عاشق رسول میں آکھیا جھلیا عاشق رسول پیسے والا نہیں ہوتا. عاشق رسول ہو نہیں جڑا تازہ شراب پی کے آوے تے تیرے نہ تے نوٹ سٹے تے تو سمجھی عاشق رسول ہے. عاشق رسول ہوے ذات دا چھوٹا بھی ہوے, متھا پروردگار بارگاہ دے اندر جھکان والا تے عاشق رسول ہوے گا. درود مدینے والے تے پڑھدا تے عاشق رسول ہوے گا. جی دی سیرت تسی تے جلسیاں دی روحانیت وجائی تاں میری گلاں تے بھائی کھلی چھٹی ہے ناراض ہون دی. میں راضی تانوں کرنا ہی نہیں, میں اپنا رب راضی کرنا ہے. میں رب راضی کرنا, میں تو تسی راضی ہو نہیں سکدے. ساڈیاں جلسے وچ اج کل اختلافات کیوں پوندے نے دیوبندی وہابی والے, یہ کیوں اختلافات ہوندے جدوں ساڈے سٹیجاں تے اسی لغو گل کیتی. ہن میں جے آیا تے میں کی آکھیا اسی ساڑن واسطے جلسہ نہیں کیتا. کوئی دوسرے مکتبہ فکر دا آیا ساڈا مہمان ہے, اساں گل نہیں کڈدے. اپنا عقیدہ انہاں دی کتاب دا حوالہ بھی دیو, لیکن میں کیویں آکھیا علامہ تھانوی نے لکھیا ہے, مینوں پتہ سی تے جے میں اودیاں وڈیاں نہ آکھیا تے میرے خواجہ قمر جتنی تے عزت کسی اور دی کوئی نہیں نا. تانوں پتہ ہی نہیں لگا. میرا مطلب ہے میں کدی کسی دی وڈیاں دی پگڑی نہیں اچھالدا, کیونکہ میرے دی پگڑیاں دے تورے ذرا اونچے نے. میں بھی نہیں چاہتا میرے وڈیاں دے بارے حوالہ دینا ساڈا حق ہے, لیکن میں دسنا پیا نقیب آج کل ہماری محفلوں میں کہتے ہیں ہم جلانے کے لیے کر رہے ہیں, فلاں کو ساڑ دو. میں آخیا جلیا میلاد دا اجر کسی مولوی نہیں دینا, میلاد دا اجر میرے رب نے دینا ہے.
مصطفیٰ تے نہ جا اپنے حضور دی امت نو اتھے لے آ جتھے تیرے مصطفیٰ تے پہنچ جائے. خدا دی قسم امت مصطفیٰ اٹھو جتھے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. اے تو انو آج میں واضح دس کے جا رہی ہوں. میں اس گل دا چیلنج کرنا کہ خدا دی قسم اہل سنت دا کیڈا سونا کیتا ہے جدے دے رب دا قرآن بھی بولدا ہے مدینے والے دا فرمان بھی بولدا ہے. سنی ہووے جیڑا نبی دے کمالات تے بھی منن والا ہے, نبی دے معجزات تے بھی منن والا ہے, نبی دے خصائل تے منن والا ہے, نبی دی آل اولاد اصحاب سب دے منن والا ہے تے سوائے نعت خانہ دے. ہن تسی میرے نال ناراض ہو جاؤ. اے بھائی میں تقریر ایک پکائی ودا اے ہر تھاں تے میں وچ آ گلاں جدوں کدوں ہوے بڑا کیتے آنا. او دی ایک وجہ میری مجبوری بنی ودی اج کل سٹیج ساڈے عادتاں کسے ہور دیاں. او گل کیڑی جڑی میں تانوں دسنا چاہنا, نبی پاک دے تسی سارے دیوانے ہو, محفلاں تے تسی کراندے ہو تے محفلاں وچ تسی کی کردے ہو؟ نعت خان آیا سیدھا ذکر اہل بیت, نعت پڑھی سیدھا ذکر اہل بیت. میں آکھیا تے ابو بکر صدیق پاک تیرا پیو ماریا ہے. ہسو نہیں, میری گل تے جواب مینوں دیو. تسی مینوں دسو تساں کیوں نہیں ڈیمانڈ کردے کہ پڑھو سیدنا صدیق اکبر دی شان. اے میں ایتھوں لے کے کراچی تک اللہ جاندا جتھے میں جا رہا گل کر رہا بھائی اسی کسے دے بے ادب نہیں ہاں نا, اسی تے نبی پاک دے غلام ہاں. جس شے دی نسبت حضور نال ہو جائے اسی اودہ بھی حیا کرنے ہاں تے پھر صدیق اکبر دی منقبت کنے پڑھنی. میری گل سارے نوں جنہاں نوں باہر والے نوں سمجھ آ رہی ہاتھ چک کے تائید تے کرو نا ذرا میری. یہ گل میری ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی تسی باہروں نہ ویکھو, تسی آپ ہاتھ جاؤ. ہاں جی آ میرے پتر نوں میرے ال بلائے, او میرا پتر تو کیڑی پارٹی دا؟ میں تقریر کرنا پیا تسی پاسے تو ویندے ہو, میرے ال گل کرو. توجہ بھائی یہ گل میری غلط ہے یا صحیح ہے؟ نعت پڑھو بندہ پہلے پڑھے حمد پھر پڑھے رسول اللہ دی نعت. آج کل نعت خان بھی نہیں رہ گئے, نعت خون ہو گئے. میری گل تے با غصے دی عام اجازت ہے. او بلا کی وجہ جنے رب نے پھلاں نوں آکھیا تانوں میں کی دیاں, رنگ تے سارے یار دے ہوٹھاں تے مک گئے. میں آکھیا چل اے رب یار نوں سب کچھ دتا, رب دا گھٹیا پھر بھی کچھ نہیں. او دے خزانے اس کوئی کمی آئی؟ ہن تسی یاد تے اس وے ملتانی ٹپے والے نعت خانہ دے خلاف پہ بولدا ہے. میں آکھیا اللہ رسول دا واسطہ جے میرے سر تے قرآن رکھ لو جو میں کسی بندے دے خلاف ہوا. میں خلاف کسی دے نہیں ہاں, میں حضور دی امت نو راستہ دسنا جدے تے امت مصطفیٰ نو چلنا چاہیے ہے. اسی صرف جلسہ اس تو کریے فلاں کو جلاؤ فلاں کو ساڑنے کے لیے ہم بھئی نہیں, یہ روایت بدلو, محفل نو با مقصد بناؤ. ہن تک جتنی تقریر کیتی ہے دا رزلٹ کر لو, کوئی گل پلے پئی تے ہے نا؟ ایمانداری نال دسیو. میں کہانیاں تے نہیں پڑھیاں, میں قرآن اور حدیث دا نچوڑ عرض کیتا ہے. اچھا اللہ میں ہن گل لگے مزید چلا کے میلاد سنا کے اجازت لینے لگا. میں نہیں آندا بے ذوقی تقریر کر, ذوق بڑھا لیکن تھوڑا جہا عقیدہ اہل سنت دا بھی خیال کر. علامہ تھانوی بھی نقل فرماندے دیگر علماء نے لکھیا پسلی وچوں پیدا کیتا گیا حضرت ون آدم پاک ہاتھ لان لگے نے فرمایا حق مار دے, یا اللہ کی دیواں میرے کو تشائی کوئی نہیں. فرمایا 21 واری میرے محمد تے درود چ پڑھ. آج ساڈے بیلی سانو پوچھتے بھائی تم اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہو بعد میں بھی پڑھتے ہو, یہاں بھی درود پڑھتے ہو وہاں بھی پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو؟ میں آکھیا بھائی جی روڑے والی تے گل ہی کوئی نہیں. جس پیو دے اسی پتر آنا اس ساڈی مان حق مار چ نبی دا درود دتا ہے. اسی کوئی بے درود ہے پیو دے پتر ہاں. یہ جڑے تسی نہیں بولے ہے او تسی بھی آدم پاک دے پتر تے ابے دی شان آوے تے پتر بولے نہیں. یا تو میں کوئی کسی مسلک تے اٹیک کیتا ہوئے, میں تے اپنا عقیدہ تے دس رہا, طنز تے نہیں نہ کر رہا, سمجھا رہا. ہاتھ بن کے خطیب تقریر نہیں کر دے, میں تے معافی مانگ کے گل کرنا. تے ہن گل سنو, اگے گل سنو ذرا تھوڑی جی. یہی آدم پاک نے پھر وقت گزریا تے ایک واری نا اللہ فرمایا اس درخت دے نیڑے نہیں جانا. ایک کھا بیٹھے پھل کھادا, اللہ فرمایا نا انتا و زوجوکا, تو تے تیری بیوی فاکولا دونوں کھاؤ ہی سو شیطوا جتھو چاہو کھاؤ, پر اے جڑا نا ادھے نیڑے نہیں آنا. کھا بیٹھے زمین تے آ گئے, روندے رہے 350 سال. علامہ آلوسی بغدادی کہنے روندے رہے. ایک دن آسمان وال ویکھیا نا, جدوں رب نے پیدا کیتا سی کہ آسمان دیاں کنگریاں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آندے میں سوچیا جڑا نا رب نے اپنے نام نال لکھیا سی نا, یہ کوئی عام نہیں, کوئی رب دا یار ہی ہے.
ایک گل اج تانوں ہور دساں علوی صاحب آپ فرماندے نے کہ مینوں جدوں رب پیدا کیتا میں جنت دا جڑا پتا ویکھا او دے وچ نام محمد لکھیا ہویا ہے میں ویکھیا جنت دے دروازے تے بھی نام محمد لکھیا ہویا ہے قاری خرم شہزاد صاحب گھر ہوے تہاڈا او دے اوتے نام بھی تہاڈا ہی ہوے گا میرا نام نہیں ہوے گا جنت دے دروازے تے میرے سونےو تہاڈے تے میرے آقا دا نام لکھیا ہویا ہے پتہ لگا جنت کسی اور دی ملکیت نہیں جنت بھی حسین دے نانے نے رب نے نال آ چھڈی ہوئی آدم پاک نو رب پوچھیا وے سونے اے وسیلہ کیوں دتا ہی انہاں کہ اودی ایک وجہ سی ہن جتھے میں گل لینی ہے اوتھے آ گئی ذرا توجہ ہے آکھن لگے وسیلہ کیوں دتا ہی کہ میں وسیلہ تاں واسطے دتا ہے کہ مینوں پتہ سی یہ جڑا نال ہے نا اے کسی عام دا نہیں یہ رب دا کوئی یار ہے اللہ فرمایا پیارے لولا ہو لما خلقتک اے نہ ہوندا تو تساں بھی کوئی نہیں سی ہونا جنوں اس گل تے خوشی ہوئی ہو بولو سبحان اللہ علوی صاحب اور قبلہ کاری صاحب حضرت صاحب میں تہاڈی نظر گل کرنا پھر واری ساری گلاں چھڈو آ جاؤ عیسیٰ پاک تے میں ہن چونکہ لمبی تقریر نہیں کرنی اس گل تے اختتام کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھیاں کیتا کر کے نا خطاب کیتا خطاب کردے فرماندے نے مبشرا یہ قرآن تے ذکر کیتا نا مبشرا اے جڑے دو زبراں نے اوتے یہ عظمت مصطفیٰ دے اظہار واسطے نے بھئی جیڑا نبی آنا کوئی عام نہیں ہونا بڑیاں شاناں والا ہوے گا او دی شان کی ہوے گی تے سارے لوکی تڑپ تڑپ کے گلی گلی نگر نگر اور نہ میرے ویراں سمیت سارے اکٹھے ہو کے آکھاں گے گلی گلی اعلان ہوے گا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا یہ نہیں سردی جے تو انہوں لگی ہے تو میں بھی بس کر دینا وا جے بولنا تے عقیدت نال بولو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا اور سارے بولو اندر بار والے عقیدت محبت ہی ڈوب کے آکھو سب سے بالا ہو آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا عیسیٰ پاک آکھن لگے ہن سنیو عیسیٰ پاک آکھن لگے بڑی توجہ نال گل سنیو آرام تے سکون نال گل سن لو پھر میں میلاد درج کرنا عیسیٰ پاک آکھن لگے میری قوم اور جڑے میرے ویر باہر کھڑے ہو سارے آواز آ رہی ہے نا جی آ رہی ہے تو ذرا عقیدت نال کبھی بولیو سبحان اللہ گل تساں سننی ہے اللہ میری دعا ہے یا اللہ جڑا تیرے یار دی بزم وچ عقیدت نال پوے نا قیامت والے دن بھی انہوں محبوب کریم دی شفاعت نصیب کرے بھائی جان عیسیٰ پاک آکھن لگے میرے بعد او نبی آنا ہے جیڑا پنگوڑے وچ ہوے گا تے عرشاں دا چان اونوں لوریاں دے گا گل تے مزہ لو ہوے گا پنگوڑے وچ عرشاں دا چان لوریاں دے گا تے جدوں چڑھے گا نا جوانی عرشاں دے چان نوں ہتھاں وچ پھڑ بھی لوے گا ہن اے کتنی جھنڈیاں لگیاں نے میں ایتھے انگلی دا اشارہ پیا کراں تے ایتھے ہلدی ہے پئی میں تھوڑا روک نہیں سکنی ٹوٹ نہیں سکنی عیسیٰ پاک آندے نے ہوے گا پنگوڑے وچ چند گلاں کرے گا ماں بازار وچ ہوے پتر گھر وچ ہوے پتر روے ماں بازار وچ لوری دینی شروع کر دے میں سو جا میرے پترا سو جا میرا پتر سو جا لوگ کہنے بی بی پاگل ہے تے پتر کو سندا ہے پیا بڑی توجہ نال میں بڑی عقیدت نال گل سمجھا رہا سوکھی گل کر کے ایک گل ہے چھوٹی ظاہراً لیکن اس کی تفسیر بہت زیادہ ہن سنیو بھائی ماں بازار وچ پتر گھر وچ روے ماں بازار وچ لوری دینا شروع کر دے سو جا پترا سو جا لوگ کہنا بی بی پاگل ہے جدوں پتر سندا ہی نہیں پیا لوری کینوں دیندی ہے پئی انجی گل ہے نا جنہاں نوں اماں لوری دتی او تے بولو اچھا توجہ او لوری دے گی لوگ کہنا نہیں سندا پیا تو حضرات چن کتھے وے کتنا دور ہے میرے پڑھے لکھے نوجوان ویرو 4,40,000 میل زمین تو چن دور ہے دے چن نو
جے زمین نظر نہیں آندی تے مکہ نظر کیویں آوندا ہوے گا تے جے مکہ ہی نظر نہیں آوندا تے نبی دا گھر نظر کیویں آوے گا تے جے گھر ہی نظر نہیں آیا تے سونے دا چہرہ نظر کیویں آئے 4,40,000 میل تو جنہاں نو نیند نہیں آئی او توجہ کرے آئے 4,40,000 میل تو چند دے وے لوری پنگوڑے وچ مدینے والا سنے جیڑا مدینے والا پنگوڑے وچ لوری سن سکدا ہے وہ مدینے دا تاجدار گنبد خضرا وچ غلاماں دا درود نہیں سنے گا آئیے گل دی سمجھ آؤ ہن 5-10 منٹ میں میلاد پڑھ دینا اگے میں تھوڑیاں جیاں اے عقیدے دیاں گلاں تا کیتیاں نے اچھا میلاد حضور دا او تے اگے ہر بندہ بیان کردا ہے اور ہر خطیب بیان کردا ہے میں بھی عقیدت نال 2-4 گلاں کر دینا تے پھر تساں میرے ناراض نہیں ہونا اب بابے جی وقار توجہ وہ دی وجہ صرف میں ہی نہیں چپ میں کئی بندے وچ گن کے دس سکدا جڑے انج کرن لگے نے ہن میرا کیڑا قصور ہے جی بابا جی پہدے تو انہاں نو ساؤن دے تو جاگدا رہے جیندر ہے توجہ جی ہاں میں پیادا بابا جی ہے تسی تے میں بیٹھ کے چل کے تقریر کرساں توجہ جی ہاں اب آبے جی وقار آؤ توجہ تو آٹے تے میرے آقا دی امی فرمان دیاں کمری والے دا نور میرے بطن اندر 4 بی بی آئیاں ایک بی بی بڑی حسن والی بڑے جمال والی میں کیا بی بی تنو اگے ویکھیا نہیں کہن لگی سیدہ میں کوئی عام نہیں ہاں جنتی حوراں دی سردارہ واں رب نے آکھیا ہے جا میرے محمد دا استقبال کریا ہون میرے امیراں سارے بول رہے توجہ فرمانا 4 بیبیاں آئیاں ایک دا نام جناب حوا ایک دا نام آسیہ ایک دا نام جناب مریم میں آکھیا میرا سونا یہ تے فوت ہو گئیاں سی کیویں آئیاں بابا جی یہ تے فوت ہو گئیاں سی کیویں آئیاں میرا ویر آکھے گا او جسے اللہ چاہے وہ مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے میں آکھیا 84 دا یہ غلام میلاد منائے مدینے والا میلاد والا بھی آ سکتا ہے میلاد والا بھی تے آ سکتا ہے نا روحانی طور تے ہرداں دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام نبی پاک اہل اسلام دے گھر تے موجود نے لیکن اگر چاہن تے نبی پاک جسمانی طور تے بھی تشریف لے آ سکتے ہیں تے جے اگر علماء نو پڑھو نا وہ تے ولیاں دی شان بھی یہی لکھ دے نے تے یہ شان تے پھر جے ولیاں دی یہ شان ہے پھر مینوں کہن دیو یہ شان ہے خدمت گارو کی بولو بولو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو گا جی سرکار کا عالم اور یہ دنیا فدا ہے بن دیکھے یہ دنیا فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم آمینہ پاک فرما دیا نہیں ایک مشروب پیش کیتا گیا ہے جڑا دودھ نالو زیادہ سفید جڑا شہد نالو زیادہ مٹھا ہے میں کیا سیدہ پتہ جے کیے رب حوضے کو سردہ افتتاح نبی دی امی تو فرماندہ پہ آئے اب بھابے جی وقار میرے نبی دی امی سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرمان دیا نہیں حضرات جی وقار گلہ بڑیاں نے فرمان دیا نے تارے نہیں میں آنا میں لوگو سیدہ فرمان دیا نہیں انج لگتا جی میں سمان میرے اتھے گر لگا ہے میں آنا میں لوگو او اتھے گرن نہیں آیا تارے میرے نبی دے نور چو خیرات لینا ہے نہیں تے بلکہ ہوتے آکھڑ کی آئے نہیں آج آمد ہے آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے
تیرے پیر بھائی بزرگ نے دعا دین گے انہاں کول دعا لینی ہے اج آمد ہے محبوب خدا اج آمد تساں باہر نکلنے لوکی پوچھن گے راتی خطیب کی آندا رہیا ہے آکھے جے ہی آندا رہیا ہے اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمران بھائی سبحان اللہ ہن جملیاں تے غور کریا جے حضور جتھے اگے سی اوتھے ہی رکھو حضرات جی بکر سیدہ فرماندیاں نہیں اعلان ہو رہا میں اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ رم جم برسے 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 رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی ولادت ہو گئی ایک بی بی قریب آئی آندھی ہے غسل میں کرانے دوجی آندھی ہے کنگی میں پھیرنی ہے تیجی آندھی ہے سرما میں پانے جدو مخ انور تو کپڑا ہٹایا گیا یہ دیانے مقبول مغسول سونے نو سرما بھی پیا ہویا غسل بھی ہویا یا اللہ وجہ کی ہے غسل کیوں کرا کے گلیئی فرمایا کوئی بی بی یہ نہ کھے سونا آیا تو پاک میں کیتا جتھے تیرا بچہ جمے او تھا بھی پلیتے جہاں جمائے او تائی بھی پلیتے جہاں جمعے او ماں بھی پلیتے بابا جی او تھا بھی پلیتے واہ مدینے والیا جہاں جمائے او بھی پاک ہے جتھے جمعے او بھی پاک ہے او ماں بھی پاک ہے تو او تھا بھی پاک ہے کوئی بی بی یہ نہ آکھے نا سونے نو پاک میں کیتا فرمایا میں قد میرا سونا آیا تو دھرتی پاک ہو گئی ہے یہ تے حدیث پاک دے لفظ نے جڑے میرے آقا اپنے خصائص دسے نے انہاں وچ کہ وی ہے دھرتی پاک ہوئی ہے تے میرے قدمین دی شان دی وجہ نال ہوئی ہے اب آبے جی وقار توجہ غسل کرایا نہیں سرما بھی سونا پا کے آیا ہے جدو کپڑا ہٹایا گیا بلکہ جدو سونا امی دے پیٹ سی نا سیدہ آمنہ نو عبدالمطلب پاک آندے رہی بیٹی خوشبو کتھوں لانی ہے آندیاں نے بابا جی اے خوشبو میرے کولو نہیں ہوندی اے خوشبو بھی محمد دے نور وچوں ہوندی ہے اچھا نا سیدہ آمنہ پاک دے ویڑے حضور آ گئے آپ فرماندیاں نے میں نور مصطفیٰ دے فیض نال شام دے محل ویکھ لے شام دے اچھا ادھروں مختلف دائیاں آئیاں ایک دائی ہے جی دا نام سیدہ حلیمہ ہے گدی تے سوار نے ایک روایت ڈاچی تے سوار نے میں آکھیا یار گدی ہوئے یا ہوئے ڈاچی سواری تے حلیمہ دی ہے نا اجی تے منن والے سواری ہوئے ہن بندہ ادھر تے بھی روڑا پایا نہیں جی ڈاچی نہیں تھی گدی تھی میں آکھیا جیڑی شے وی ہے کمزور سی حلیمہ جدوں آئی نا تے ویکھیا کعبۃ اللہ چکیا ہویا حضور دے گھر وال پوچھیا کعبہ خیر ہے کہ تینوں نہیں پتا مینوں کعبہ بنان والا بھی آ گیا ہے ساری کائنات دا کعبہ میں میرا کعبہ تے ہونا آیا ہے اعلی حضرت نے کہا نا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو ہیں جی حلیمہ گئی تو سیدہ دے بوئے تے کھلو گئی انہاں پوچھا کون ہے کہ جی غریب ہاں فرمایا آ جا پھر غریباں دا اثر تے آ گیا جنہاں دا اثر حضور نے وہ بولو کہ میں لا وارث ہاں فرمایا آ جا جنہاں دا وارث کوئی نہیں انہاں دا وارث بھی آ گیا ہے
تے پتا جے نا جدو رسول اللہ ممبر تے بیٹھے سن ایک بی بی آئی نوجوانوں میلاد تے صرف بتیاں لانا ہی حضور دا عشق نہیں غریباں نال پیار کرنا بھی حضور دا عشق ہے اے جھنڈیاں تھوڑیاں بھی لگیاں ہون لانیاں چاہی دیاں نے اے لانیاں اچھی بات ہے خوشی دا اظہار ہے باقی اگر نہ بھی لاؤ تو کوئی بندہ کافر نہیں ہوندا تے اگر اے کچھ انہاں چ پیسے وچوں کچھ پیسہ مدینے والے دے میلاد دی خوشی وچ میرا جملہ سنو نا میلاد دی خوشی وچ اگر کسی یتیم تے خرچ کرے گا نا کسی سنیاں دے مدرسے تے خرچ کرے گا جیڑے جہل نات خان نو پیسے دینے نہیں نا یا اینا قوالن دینے نہیں اللہ رسول دے نا تے اگر سنیاں دے مدرسے دے چڑھ میرے کولو لکھا لے میں زامنہ مدینے والا بڑا ہی راضی ہوئے گا ہن تو ساڈا مولویاں دا نا نہیں لیا تے مولویاں والی میں تانوں دسی تے تساں چپ کر جانا اس واسطے قابو تسی نات خانہ دے آئے ہو آئے رہو توجہ یا ہن ہولی ہولی کئی بندے تھلے نیواں سیر کریندن گل کی ہے وچ کہ دال وچ کالا یا ساری دال ہی کالی کالی ہوئی پئی ہے ہاں توجہ کرو اسی میں سمجھان واسطے پیانا جس قوم وچ مدرس دی عزت کوئی نہ ہوے استاد دی عزت نہ ہوے تے 5 روپیاں دی کاپی والے دی عزت ہوے اس قوم دا حال مڑے ہی ہونا جڑا ساڈا ہوندا ہے پیا جتھے عالم دی عزت کوئی نہ ہوے ہاں جی ہائے 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 علماء دی عزت جتھے کوئی نہ ہوے میرے رسول اللہ دے غلاموں میرے آقا فرمایا علماء میرے وارث نے میرے لیکن میں دسنا اے تے سرکار دا فرمان ہے نا علماء دے وارث حضور نے وارث مالک ساڈے مالک تواڈے بھی حضور نے لیکن میں چونکہ حضور دی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء یعنی علماء وارث تو مراد مسند او مشن اگے لے کے چلن گے جڑا انبیاء دا مشن ہے انجی گل ہے نا چلو ایک گل میں اگے لانا چونکہ تسی ناراض ہو جاندے ہو توجہ رکھنا سیدہ حلیمہ پاک آئیاں حضور نو چایا چہرہ بڑا ہی سونا ویکھ کے آندیاں نے بڑے سونے ہو آندی نے میں کو جی تے بہتی کو جی جویں کچھ میں کو جا تے بہتی کو جا جویں ہنیرا تو سونا تے بہتے سونا سونا جویں سویرا اچھا تے ویکھ کے تڑپ کے کہندی ہے تڑپ کے کہندی ہے زلف تیری دے کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے زلف تیری دے کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے ویکھ کے صورت تیری آقا کافر کلمہ بولے مکھ چند بدر شان اے مکھ چند بدر حلیمہ حضور نو لے کے گھر ول گئی او دائیاں جڑیاں امیراں دے بچے لے گئیاں نہیں پیچھے رہ گئیاں حلیمہ اگے چلی گئی حضرات جی وقار کہن لگیاں نہیں حلیمہ اے سواری کتھوں لیا حلیمہ دی اے سواری ہوئی ہے میں سوار نواں لے کے آئی آخر حلیمہ گھر پہنچ گئی آنڈنا گواڈنا آئیاں بابا جی توجہ کرنا آنڈنا گواڈنا آئیاں ہن ہولی سمجھ آ رہی ہے نا سارے حلیمہ دے کول ایک آنڈن گواڈنا آ گئی آندی ہے حلیمہ ہر ویلے تیرے گھر وچ دیوا بلدا ہے حلیمہ آندی ہے میں کدے دیوا بالیا ہی نہیں کہن لگیاں حلیمہ اے تیرے گھر وچ میری نور نظر آندا ہے حلیمہ آندی ہے کملیو دیوا نہیں بالیا نور والا میرے ویڑے آ گیا ہے نور والا میرے ویڑے آ گیا ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو ایک آئی حلیمہ نہ کچھ کھانی ہے نہ کچھ پینی ہے دس کمیں پہ جینی ہے حلیمہ بھی جنگل اور صحراؤں میں گھوم لیتی ہو علوی صاحب ہم یہ جنگل اور صحراؤں میں گھوم لیتی ہو مجھے جب پیاس لگتی ہے لبوں کو چوم لیتی ہو لبوں کو حلیمہ دیا نے سونیا یہ بانکیاں چالاں والیا سونیا میری گود وچ کھیڑ لیا کر باہر نہ کھیڑن جائیں وہ دی وجہ کوئی نظر نہ لگے اچھا گل مکتی مک گئی ایک آئی حلیمہ میں تیرے سارے کام کریں گی یہ کتاب کسے نہیں میں تخیلاتی گل کرنا پیا
ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਕਾਸਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਕਾਬਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। میں ایویں نہ خطیب بنا رنگ وچ کوئی گل کیتی، میں آکھے میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک بندے نے بات کی، اتو قبلہ دا خطاب سی، آپ فرمانے لگے میں پشاور گیا تو مجھے ایک بندے نے بات کی، آکھن لگے اللہ دی قسم مینوں کیتی ہے لیکن جویں خطیب آندے نے اونج گل نہیں۔ میں آکھیا گل اودوں پیچھے میں چونکہ اللہ دے ولی نے نیک لوگ نے، میں انہاں دی تنبیہن گل سمجھ گیا، میں اودوں پیچھے ہن تانوں دسیا میں گل انتہائی احتیاط نال، چونکہ انہاں دا اشارہ سی سمجھان واسطے تو طنز بھی کر دے تو میں مان نہیں جانا سی، لیکن وہ چونکہ کریم لوگ نے، عظیم لوگ نے، انہوں تربیتاً فرمایا تو میں ادو بعد من گیا۔ ہن سنیو، ایک دائی آئی تے کہن لگی حلیمہ ایک گل تے دس، میں تیرے گھر دے سارے کام کرن نوکرانی رکھ لیں گی؟ اس آکھے کیوں؟ آکھن لگی میں تیرے بھانڈے بھی دھوواں گی، تیرے سارے گھر دے جھاڑو پھیراں گی۔ اس آکھے تے فیس کنی لویں گی تنخواہ؟ اس آکھے چھڑ تنخواہ نو، اگے پھر بھی دس تے صحیح نہیں، کام تے تم سارا روزانہ کرنا ہے۔ کہنے لگی اور کچھ نہیں، ایک کو جھلک مینوں محبوب محمد دی وکھا دے، میری تنخواہ پوری ہو جائے گی۔ تے ویکھ کے بھی آندی ہوے گی، او بھی ویکھ کے علیمہ بھی ویکھ کے آندی ہوے گی، اے تن میرا او چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں لوں دے، مڑ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کہہ جاؤں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پہ جاؤں، مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد۔ یہ شیر تو اگے تقریر کو نہیں کرنی، بولو مرشد دا دیدار ہے، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑا ہے جان۔ اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ میں یقیناً سمجھو نا میرے سر درد سی، لیکن اے بابی اور جی میں پیار کر دے رہن، انہاں حضرات شفقت کیتی ہے، میں اپنی طرف ڈنڈی نہیں ماری، تو میں تقریر ذرا علمی اور کردہ، لیکن انہاں من چکے آکھیا ہے تو مہربانی سیدھا سیدھا سانو میلاد سنا دینا، تو میں کوشش کیتی ہے بھئی ایک گھر راضی نہ ہوئے، سارے گھر راضی ہو جان اپنی طرفوں۔ اللہ پاک بابا ٹیل لگدا، دیسی چوچا لگدا، لو جی اچھا گل موک گئی جی، چلا مان گیا بابا تیرے اس پیار اور تمہیں داور بھی اکھن میں پڑھنا۔ اب بابے جی وقار اللہ اس بابے دی محبت قبول فرما، میری بخشش واسطے ہی کافی ہے جی، انہی دے لوگ راضی ہو جان گے، یار حضور تا عاشق ہے نا۔ اب رات جی وقار توجہ فرمانا، حلیمہ بھی بیندی ہے تے تم ہی بابا قبر بھی دیکھنا ہے، مائی سامنے کھلوتے ہونا ہے تے فرشتے پوچھنا کی آندا رے، آخنا چھڈو یار اے تن میرا اوے چشی ماں ہووے، اے تن میرا اوے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ جاؤں لو دے، او مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کہہ جاؤں اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا مینوں
صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پہ جاؤں تے مدنی دا دیدار ہے باہو اچھی بولو مرشد دا یا اللہ جڑا بولے یار دا دیدار کرا دونی مرشد دا دیدار مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہے جان